کیا تبلیغ والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ ان آیات کریمہ میں مسلم جماعتوں، تنظیموں کے لیے اور مختلف مسالک کی طرف نسبت رکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے؟ کیا جو اپنی اپنی تنظیمیں رکھتے ہیں، اپنی جماعتیں رکھتے ہیں، اپنے حلقے رکھتے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ وہ آپس میں موحد اور مشرک و مسلم و کافر کی طرح جنگ کریں، جن کی جنگ پر بھی پابندی قرآن لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی جنہوں نے تمہیں وطن سے بے وطن نہیں کیا اور مذہبی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی، ان سے جنگ کی کوئی معنی نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کو برداشت نہیں کرتے، ایک فرقے والے دوسرے فرقے والوں کو برداشت نہیں کرتے، ایک جماعت والے دوسری جماعت کو برداشت نہیں کرتے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک جماعت کے افراد آپس میں بکھرتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ خوب یاد رکھیے کہ جو فتنہ ایک عرصے سے مرکز نظام الدین کے اندر بیٹھنے والوں اور کئی دہائیوں سے کام کرنے والوں کے درمیان کھڑا کیا گیا، اور خاص طور پر پوری دنیا میں اس کو امارت اور شورا کے اختلاف کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سوائے دھوکے کے اور سوائے غیر شرعی فہم کے اور غیر شرعی اقدام کے یہ کچھ نہیں۔ جو باتیں بھی چلائی گئیں اور اس طرح چلائی گئی کہ جو عامی لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں شرعی احکام کا، ان کی زبانوں پر اگر آپ دیکھیں کہ اختلاف کیوں ہے دو جماعتوں میں، ایک جماعت کے دو دھڑوں میں، تو کہیں گے امارت و شورا، امارت و شورا۔ یعنی اختلاف اس لیے ہے کہ ایک طرف امارت کی بات کہی جا رہی ہے اور ایک طرف شورا کی بات کہی جا رہی ہے، اس لیے دو دھڑے بن گئے ہیں، دو فرقے بن گئے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر اختلاف کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ حدیث سے تعلق ہے، نہ سیرت سے تعلق ہے، نہ اسلامی فقہ سے تعلق ہے۔ یہ سیاست باز ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی تصویر بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ قرآن کی غلط تشریح کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ بالکل صاف بات ہے، قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، ہر جماعت کے لیے امیر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ سفر میں اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو انہیں بھی اپنا ایک امیر منتخب کرنا چاہیے، امیر کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ نماز پڑھنا ہے تو اپنے میں سے ایک امیر یعنی کسی کو امام بنانا چاہیے اور جماعت کے نظام کو قائم کرنا چاہیے، آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ جو بھی پہلے آ گیا وہ پہلے کھڑا ہوگا، پہلی صف میں ہوگا، پھر جو بعد میں آئیں گے وہ علماء ہوں، بڑی شہرت والے لوگ ہیں، وہ دوسری صف میں تیسری صف میں کھڑے ہوں گے۔ ایک نظام و ضابطہ بنا دیا گیا، یہی ضابطہ حج کے لیے بنایا گیا، مینا کے لیے بنایا گیا، عرفات کے لیے بنایا گیا، مزدلفہ کے لیے بنایا گیا، مطاف کے لیے بنایا گیا، مسعی کے لیے بنایا گیا، اور نماز کی جماعتوں کے لیے یہ نظام بنایا گیا۔ اور یہی وہ نظام ہے جس کو زندگی کے ہر شعبے میں چلنا چاہیے، جس کی وجہ سے افراتفری نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ایک تو یہ مشہور حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، اور بعض حدیثوں میں اضافہ ہے من سلم المسلمون والناس من لسانہ ویدہ، تمام لوگ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، وہ کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اور انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، آپس میں اگر کوئی بات پیدا ہو تو صلح صفائی کراؤ، دوستی کرو، تعلق بہتر کرو، ذمہ داری یہ دی گئی ہے۔ اور ایک طرف تمام انسان بھائی بھائی، پھر مزید اخوت کا رشتہ ایمان والوں کے درمیان ہے، جن کو ہر حال میں اپنے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے، چاہے یہ جانتے ہوں کہ دوسرا شخص جو ہماری صفوں میں ہے اس میں نفاق ہے، یہ معلوم ہو کہ وہ نمائشی مسلمان، پھر بھی اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اسلام کی جو تعلیمات کا خلاصہ مرتب کیا گیا 6 نمبرات میں، اس میں بہت اہمیت دی گئی اکرام مسلم کو۔ ہر مسلمان کسی فرقے سے تعلق اس کا ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس کی عزت کے خلاف بات ہو رہی ہو،
اس کی تکریم کے خلاف عمل ہو رہا ہو. یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر جو جماعت اٹھی، جس جماعت نے اس کی دعوت دی، اسی جماعت میں فرقے بنے، اسی جماعت میں دھڑے بنے، اسی جماعت میں ایک دوسرے سے لڑیں، اسی جماعت میں ایک دوسرے پر حملہ کریں. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں بھی یہ منظر دیکھ لیتے تو چیخ پڑتے اور بار بار یہی تعلیم دیتے، تبلیغ فرماتے کہ آپس میں کبھی مت لڑنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ جو نصیحت فرمائی تھی وہ یہ کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر مت بن جانا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی گردن مارے، مسلمانوں میں لڑائی ہو، ایسا مت کرنا. پوری شدت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی تھی. لیکن جو کچھ ہوا پہلے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں، اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ کون حق پرست تھا، کون باطل پرست، کون تھا جو صحیح معنی میں مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا تھا، کون مخالفانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، اپنے عمل سے ثبوت دیتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کو دیکھیے، رواداری کو دیکھیے، بردباری کو دیکھیے، تحمل کو دیکھیے، صبر کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے لیے 1000 صحابہ کو لے کر نکل رہے ہیں اور ابھی آدھے راستے پہ پہنچے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی، جس کا شمار صحابہ میں تھا، آج بھی کتابوں میں، صحابہ پر کتابوں میں اس کا نام درج ہے، اور جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحابہ کے یہ بہت ہی غیر معتبر آدمی ہے اور منافق ہے. اس نے نعرہ لگایا کہ ہمارے لوگ نہیں جائیں گے آگے. نتیجہ یہ ہوا کہ 300 اصحاب عبداللہ بن ابی کے نعرے پر لبیک کہتے ہوئے نبی سے بغاوت کر کے مدینے واپس چلے گئے، احد پہاڑ کی طرف نہیں گئے. نبی پاک علیہ السلام کی فوج میں صرف 700 افراد رہ گئے. اتنا بڑا واقعہ پیش آیا جس میں بقیہ جو 700 صحابہ تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حضور پہلے ہم ان سے نمٹ لیں، آستین کے سانپوں کو پہلے ختم کر دیں، پھر دیکھیں گے ان مشرکوں اور کافروں کو جو جنگ کے لیے آئیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن سے یہ پالیسی طے کر رکھی تھی کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں آپس میں کوئی جنگ نہیں ہونے دینا. مدینہ منورہ کی ریاست میں فرقہ بندی نہیں ہو سکتی. مدینہ منورہ کی ریاست میں کوئی ایسی فتوی بازی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ایک جماعت ٹوٹ کے دھڑوں میں تبدیل ہو جائے. تو وہ 300 افراد جنہوں نے بائیکاٹ کیا، نبی پاک علیہ السلام سے بغاوت کی احد کی جنگ میں اور مدینے چلے گئے. جنگ ہوئی اور 70 افراد شہید ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے اور کیا کیا واقعات پیش آئے. لیکن مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ 300 افراد جنہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تھا اب ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی نہ کھائے نہ پیے، نہ انہیں سلام کرے، نہ ان سے بات کرے، نہ ان سے ملے جلے. یہ آرڈر دیا جا سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم جاری نہیں فرمایا. اور صرف یہ ایک موقع نہیں ہے، اس کے بعد جتنے مواقع آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا، جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کریمہ سورۃ النور کی یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے الزام لگایا اے مسلمانوں اور اے اصحاب رسول، وہ تمہیں میں سے ایک پوری جماعت تھی. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو لوگ یہ جھوٹ لے کر آئے، جنہوں نے یہ افتراء پردازی کی، جنہوں نے یہ تہمت لگائی اصحاب محمد، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت تھی، عصبۃ منکم. اس کے باوجود ان کا بھی بائیکاٹ نہیں ہوا، ان کو بھی الگ نہیں کیا گیا، ان پر بھی ڈنڈے نہیں چلائے گئے. قرآن کا جو حکم تھا کہ جو قذف کا یعنی باقاعدہ مرتکب ہوا تو اس نے تہمت لگائی، بدکاری کی اور وہ تہمت ثابت بھی ہو گئی، تو اس پر جو قرآن کا حکم تھا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں وہ لگوائے گئے، وہ 3 صحابہ پر لگائے گئے. لیکن پھر بھی معاملات پورے اتحاد کے ساتھ چلتے رہے، کوئی انتشار پیدا ہونے نہیں دیا گیا، کوئی دھڑا بندی ہونے نہیں دی گئی، کوئی جماعت بندی اور فرقہ بندی ہونے نہیں دی گئی.
اور امارت اور شورا کے نام پر دو دھڑوں میں تبدیل ہونا سوائے جہالت کے اور سوائے ظلم کے اور سوائے غلط اقدام کے اور کچھ نہیں۔ امیر کا حکم ہے، بغیر امیر کی امت نہیں رہ سکتی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ۔ اسلام بغیر اجتماعی نظام کے نہیں چلتا ہے، اور اجتماعی نظام بغیر امارت کے نہیں چلتا ہے، اور امارت بغیر اطاعت کے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے، اسلام کی دعوت کے لیے بھی، تبلیغ کے لیے بھی، تعلیم کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی، اس کے تمدن کے لیے بھی، اس کے معاشرے کے لیے بھی ایک اجتماعی نظام چاہیے، اجتماعیت چاہیے، جوڑ چاہیے، اتحاد چاہیے، آپس کا تعلق چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک امیر ہو، ضروری ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، ان کا کوئی ذمہ دار ہو۔ اس کے لیے امیر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور بہت سو کا تذکرہ ہوا تو ان کے لیے اولو الامر کا لفظ استعمال کیا گیا، عمرا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، اور اس کی اتنی پابندی کرائی گئی کہ اگر تم 2-3 بھی ہو اور کہیں سفر پہ بھی جا رہے ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر منتخب کرو۔ لہذا امیر کا ہونا یہ شرعی طور پر فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے بغیر اسلام کا صحیح تصور اور عمل نہیں ہے۔ اور اگر امیر نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر ایک فوضا ہے، ایک انارکی ہے، ایک انتشار ہے۔ اب امیر سے کہا گیا، اور امیر سے جو بھی قریب ہیں، معتمد علیہ ہیں، ان سب سے کہا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو معاملہ ہونا چاہیے ایمان والوں کا وہ آپس میں شورائی ہونا چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو، استبداد نہ ہو، جیسے مشورے کی ضرورت ہو ویسا مشورہ ہو، جس سے ضرورت ہو، یعنی جس طرح کے مشورے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس مشورے کے لائق فرد ہونا چاہیے۔ مشورہ کرنا ہے کسی طبی سلسلے میں تو اس کے لیے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، کوئی سائنسی مسئلہ ہے تو اس کے لیے سائنٹسٹ ہونے چاہیے، کوئی ایسا شخص ہے جو خاص طور پر قرآن کی تفسیر میں ماہر اگر مطلوب ہے تو پھر جو مفسرین ہیں ان سے معلوم ہونا چاہیے کہ کون اچھا مفسر ہے، محدثین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا اچھا محدث ہے۔ بہرحال مشورہ کا میدان بدلتا رہتا ہے اس بنیاد پر کہ مشورہ کس امر میں ہے، اس امر کا اسپیشلسٹ کون ہے۔ اس لیے اختیار یہ امیر کو دیا گیا ہے کہ وہ حسب ضرورت مشورے سے کام لے، اور جب یہ محسوس کرے کہ یہ مسئلہ مشورے کا ہے، مشورہ اس پر کر لینا چاہیے، بغیر مشورے کے بات واضح نہیں ہوگی، تو وشاورہم فی الامر، یہ نبی کو مشورہ دیا جا رہا ہے جو پوری امت کے امیر تھے، پوری امت کے حاکم تھے، پوری امت کے ذمہ دار اعلیٰ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے وشاورہم، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ مشورہ کر لیا کیجئے یہ آپ پر فرض نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے جب ضرورت سمجھی تو مشورہ کیا، جب نہیں سمجھی تو نہیں کیا۔ جب اللہ کی وحی نازل ہوئی تو مشورے کے کوئی معنی نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے بارے میں مشورے کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ ہاں، اللہ کا حکم کس طرح کس وقت نافذ کیا جائے اس کے بارے میں مشورہ ہو سکتا ہے۔ حج کس سال کیا جائے، کب سفر کیا جائے، کس راستے سے کیا جائے، اس پر مشورہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس پر حج فرض ہے وہ کرے گا حج کروں یا نہ کروں، یہ مشورہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس پر کوئی مشورہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اصل اسلام میں اجتماعی نظام کے لیے امیر ہے، اور امیر فقہا نے اس کو بھی مانا ہے کہ جو تسلط حاصل کر لے، اگر وہ قرآن کی بنیاد پر اور حدیث کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، اسلام پر ایمان پر وہ قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اگر تسلط سے بھی وہ غالب آ گیا ہے تب بھی فرمایا گیا فاسمعوا لہ واطیعوا، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کفر کی بات کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر نہ یہ جائز ہے کہ وہ امیر ہو، نہ یہ جائز ہے کہ وہ شورا میں ہو، وہ تو اس دائرے سے خارج ہو گیا ہے۔ تو بہرحال پوری تاریخ اسلامی جو ہے، اس تاریخ اسلامی
کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روشنی عطا فرمائی تھی، جس نے چاہا عمل کیا، جس نے چاہا عمل نہیں کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت کے تحت جو بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، ان میں منافق بھی تھے، ان میں مخلص بھی تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے، وہ مسلمان تھے. اور وہ سب لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، عیدین کی اور جمعے کی. اور جو اپنے اپنے محلوں میں 5 وقتہ پڑھتا تھا وہ وہاں پڑھ لیتا تھا، ورنہ وہ مسجد حاضر ہوتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، خطبہ سنتا تھا. اور اس میں ہر طرح کے لوگ تھے. نبی پاک علیہ السلام کی تقاریر بھی اس کو واضح کرتی تھی کہ جو آپ جن کو مخاطب کر رہے ہیں ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور آپ ان کی ہدایات کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات بھی انتشار کی نہیں، کوئی بات ایسی نہیں جس سے لوگوں میں پھٹن ہو، کوئی بات ایسی نہیں کہ جس سے فرقوں میں لوگ بٹ جائیں، کوئی بات ایسی نہیں جس سے محلے ٹوٹ جائیں. ایسی کوئی بات نہیں. ہر حالت میں اس کا حکم کہ آپس میں تمہیں مل کے رہنا ہے، کیونکہ قرآن کا صریح اور قطعی حکم ہے. تو ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے. اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب لوگ مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، مدرسے ہیں، دارالعلوم ہیں، وہ ایک دارالفتہ کھول دیتے ہیں. دارالفتہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اپنی کسی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس سے رجوع کرتا ہے، استفتاء بھیجتا ہے، تو اس کو فتویٰ دے دیا جائے ایسا جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے اور مزید لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن کوئی فتویٰ ایسا جس سے لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، جتھوں میں بٹ جائیں، ایک جماعت ٹوٹ جائے، یہ فتویٰ حرام. وہ مفتی ولد الحرام ہے جو امت کو توڑنے کا فتویٰ دے. تو بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ دیوبند ایسا لگتا ہے کہ اسی کام میں لگ گیا ہے، ایسے ہی شعبے اس نے قائم کیے، اس نے ساری جدوجہد کا رخ ادھر پھیر دیا کہ صاحب کہ رد شیعت ہو، رد مودودیت ہو، رد غیر مقلدیت ہو، رد فلاں رد فلاں. یہ رد فلاں کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ سب کو بلانا ہے، حق کی طرف بلانا ہے، کافر کو، مشرک کو، عیسائی کو، یہودی کو، دنیا کے تمام انسانوں کو حق سے روشناس کرانا ہے، حق کی دعوت دینا ہے، حق کی محبت ان کے اندر پیدا کرنا ہے، اور اپنے آپس کے اتحاد و جوڑ کو قائم رکھنا ہے، اس کو کسی حالت میں ٹوٹنے نہیں دینا ہے. یہ نبوی طریقہ کار ہے. اس نبوی طریقہ کار کے خلاف مدرسوں میں جو اڈے بنائے گئے ہیں اور جو مفتی پالے گئے ہیں، جن کو یہ کام سونپ دیا گیا ہے کہ امت کو توڑتے رہو، کبھی بریلوی و دیوبندی فتنہ اٹھاؤ، کبھی مقلد و غیر مقلدیت کا فتنہ اٹھاؤ، کبھی مودودیت و غیر مودودیت کا فتنہ اٹھاؤ، اور کبھی اپنے ہی گھر کے اہل بیت کو، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت قاری محمد طیب صاحب کو الزام لگا کے مدرسے سے نکالو، ان کے خلاف فتوی بازی کرو. تو سوائے تمہاری یہ جرائم کی فہرست میں جرائم کے اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ دیوبند خود ٹوٹا اور جمعیت کے ٹکڑے پر ٹکڑے ہوئے. اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ اسی نفسیات نے، اسی زہریلی ذہنیت نے، اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے بگڑے ہوئے ناقص العقل اور ناقص الدین مفتیوں نے امت کو توڑنے کا کام کیا. کبھی کوئی مسئلہ. ہر مسئلے کی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، دعوت کا ایک طریقہ ہے، تربیت کا ایک طریقہ ہے. کس سے کوئی اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو بات سمجھا دی جائے، بلا کے سمجھا دی جائے، یا اس کے پاس جا کے سمجھا دی جائے. اور وہ شخص کے جو بڑوں کو، جو بزرگ ہیں ان کو بزرگ بھی مان رہا ہے، جو مدرسے کو مرجع بھی مان رہا ہے، اور اس کا اعلان بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ سوائے شرارت کے اور سیاسی بازی گری کے اور امت میں تفریق پیدا کرنے اور شرانگیزی کرنے کے اور بھی کوئی مقصد ہے؟ سب سے بڑا مجمع بنگلہ دیش کی سرزمین پر ہوتا چلا آ رہا ہے. 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ متفق اور متحد ہو کر ایک امیر کی اطاعت کے ساتھ بڑے بڑے اجلاس کرتے تھے. عرب کے ملکوں سے ہزاروں مبلغ آتے تھے اور شریک ہوتے تھے. یہ کون سی مصیبت آئی ہے؟ یہ کون سی مصیبت دیوبند کے فتوے کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ جو مخلوق ناقص ہے، بے عقل ہے، ناسمجھ ہے، جو کسی فتوے پر اعتماد کر کے اپنے اسلام کو توڑ دیتی ہے، ایمان ختم کر دیتی ہے، نبوی طریقہ کار کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، قرآن کے ساتھ مذاق کرتی ہے. یہ بھیڑ، یہ بڑی تعداد جو اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ وہ جتھے بندیوں میں لگتی ہے اور کسی فتوے کو بنیاد بناتی ہے،
وہ بنگلہ دیش میں وہ نالائق اور ایسی بگڑی ہوئی قوم ہے جس نے یہ دکھایا کہ جو مل کے سب اجتماع کرتے تھے اب وہ آپس میں لڑیں گے، ڈنڈے چلائیں گے، بوڑھا بوڑھے کو مارے گا، عالم عالم کو مارے گا۔ وہ منظر سامنے لایا جائے گا جو دور جاہلیت کا منظر تھا، وہ منظر جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا اور ایک پارٹی دوسری پارٹی سے لڑتی تھی۔ اور آج کی موجودہ جاہلیت میں جو منظر سیاسی پارٹیوں کے بیچ اور اہل مذاہب اور اہل مسالک کے بیچ ہے، وہی ہمیں بھی کر کے رہنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سر پر جو مفتی بیٹھا ہوا ہے، سیاسی بازیگر، امت میں تفرقہ پیدا کرنے والا، فتووں کا کھیل کھیلنے والا، دشمن کی مدد کرنے والا اور اسلام کے پرچے اڑانے والا، امت واحدہ میں کو ٹکڑوں میں بانٹنے والا جو مجرم مفتی بیٹھا ہے، اس نے جو کہا بھیڑ اسی کو مانے گی، بھیڑ گمراہی کی طرف چلتی ہے۔ دیکھ لو جا کر آج وہاں جہاں قبر کو سجدے بھی ہو رہے بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جہاں پر اور بہت سی نوٹنکیاں ہو رہی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حق کی طرف دعوت قبول نہیں ہوتی۔ تمام لوگوں کو ایک ہونا پڑے گا، پوری امت کو متحد ہونا پڑے گا، قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار تھا، آپ کی جو سیرت تھی، جو اصل حجت ہے، مدینہ منورہ میں جس طرح تمام مسلمانوں کو آپ نے جوڑ کر رکھا، بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی جوڑ کر رکھا، منافقوں کو بھی جوڑ کر رکھا، جس طرح آپ نے طریقہ کار اختیار کیا، اگر کام نبیوں کا ہے، انبیاء کی دعوت ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ خلط مبحث مت کرو، جھوٹ مت بولو۔ اگر یہ نبی کی دعوت ہے جس کو لے کے چل رہے ہو تو کسی نام سے فتنہ مت کرو، جو نام فتنے کا ذریعہ بنے اس نام کو زمین میں دبا دو، اس کو دریا میں پھینک دو۔ کسی حالت میں امت میں فتنہ پیدا نہیں ہونے دینا ہے، پوری امت ایک ہے۔ آج یہ بات سرزمین شام پر کہی جا رہی ہے، اور جو سرزمین شام کا اس وقت فاتح ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے افعام کا اعلان کر دیا ہے، جنہوں نے ہم پر مظالم کیے تھے، جیسے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر انہیں معاف کیا تھا، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کا حق ہوگا جو بندگان خدا میں سے کسی بندے کا ہوگا، وہ حق اس کو دلایا جائے گا، اور جو اللہ کی طرف سے قانونی تقاضے ہوں گے وہ تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تو بہرحال جو صورتحال ایک ایسی جماعت کی بنائی جا رہی ہے شیطانی ایجنٹوں کے ذریعے، مجرموں کے ذریعے، اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کے ذریعے، بنگلہ دیش کی سرزمین پر اگر کسی ہندو کو بلا وجہ سے چھیڑا گیا، ستایا گیا تو یہ جرم ہے۔ ہاں، کسی ہندو کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا ہے، جس نے تم پر ظلم نہیں کیا تم اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتے، کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں کبھی کبھی آتی ہیں اور میڈیا کہتا ہے کہ وہاں پر ہندوؤں پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی مندر توڑا جا رہا ہے، ہرگز یہ جائز نہیں ہے، یہ قطعاً حرام ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کو اور ان کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان کا خیال رکھو اور عدل و انصاف سے کام لو، کسی پر زیادتی نہ ہونے دو۔ جس نے تم سے جنگ نہیں کی، پرامن زندگی گزارتا ہے، وہ ہندو ہو یا جینی یا بدھسٹ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کی زندگی کی حفاظت کرو، اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کی عزت کی حفاظت کرو۔ یہ ذمہ داری دی گئی ہے مسلمانوں کو۔ جو اس کے خلاف کرتے ہیں وہ ظالم و مجرم ہے۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچے کہ وہ جماعت جو بات کرتی ہے کلمے کی اور علم کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور ذکر الہی کی، اور اس کی مشقیں کراتی ہے، اسی ماحول میں لوگوں کو رکھتی ہے، وہ آپس میں غنڈہ گردی کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارے، وہ پاگل ہو جائے۔ کس نے پاگل بنایا؟ کس نے؟ تحقیق اس کی ہونی چاہیے کہ یہ پاگل پن کیسے پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ سب کو پلٹ کر آنا ہے اور قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر، کیونکہ ادھر ادھر سے حدیثیں لاتے ہیں، احاد حدیث، حضور نے یوں فرمایا، فلاں کا یہ بائیکاٹ کرو، فلاں کا یہ معاملہ کرو۔ نبی نے کیا کیا؟ مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو کس طرح چلایا؟ یہ حجت ہے۔ اس ماحول کے خلاف جو حدیثیں نقل کی جاتی ہیں ان کو کہیں الماری کی فائل میں رکھ دو، وہ خلاف ہے نبی کے طریقے کے، قرآن کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس لیے امت کو نقصان مت پہنچاؤ۔ ابھی آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا،
اے اللہ کافروں کے لیے ہم کو فتنہ نہ بنا دے، آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دے کہ وہ کافر یہ کہے کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مبلغ، یہ ہے ان کے پریچر، یہ ہے ان کے مشنری، ایسے غنڈے، ایسے بدماش، بوڑھوں کو مارنے والے، ڈنڈے چلانے والے، اور اپنے مرکز اور اپنی جگہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے، کس کا جلسہ پہلے ہوگا کس کا جلسہ بعد میں ہوگا، ان بنیادوں پر لڑنے مرنے والے یہ مسلمان ہیں، یہ مومن ہیں؟ شرم آتی ہے اسلام کو اور ایمان کو کہ ایسے لوگ اسلام اور ایمان کی طرف نسبت کریں۔ تم نسبت کرو اپنی جھگڑوں کی طرف، فتنوں کی طرف اور فرقوں کی طرف نسبت کرو۔ رہ گیا وہ ادارہ جو امت میں یہی کام کر رہا ہے، بر صغیر میں ٹھیکہ لیا ہے اس نے امت کو توڑنے کا، پھاڑنے کا، فرقوں میں بدلنے کا۔ اس امت کو توڑنے والے جو مجرم ہیں، جنہوں نے آدھی امت کو تو دیوبندی اور بریلوی کہہ کر پھاڑ دیا، توڑ دیا، ٹکرا دیا، اور مدتوں مناظرے لڑتے رہے اور مسجدیں دھلتی رہیں، یہ سارا عمل ظاہر ہے کہ نبوی طریقے کے خلاف، قرآن کے خلاف، اسلام کے صحیح نظام کے خلاف تھا جو اختیار کیا گیا۔ لیکن اب جو ہے دوسروں کے ڈنڈوں نے کچھ سمجھنے کا موقع دیا ہے، اور جڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جڑنے کی باتیں تو اسلام نے سکھائی تھی۔ ان سے جس نے اختلاف کیا وہ مردود تھا، وہ مجرم تھا، وہ منحوس تھا، جس نے اس جمعیت کو، اس اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کی اور بغاوت کی۔ بہرحال آج کے اس درس میں جو ہدایات اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، حضرت ابراہیم کے طریقہ کار کی پیروی کی، اور پھر نبی آخر الزماں سے کہا گیا کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کا اتباع کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لے کر، ملت ابراہیم کو لے کر جو نظام برپا کیا مدینہ منورہ میں، وہی نظام ہے جو مثالی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف دور میں اس امت میں ہوتا رہا اور فرقہ سازی ہوتی رہی اور جتھا بندی ہوتی رہی، اس پر لعنت بھیجنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ وہ طریقہ کار تھا جس پر اللہ کی طرف سے لعنت بھیجی گئی تھی۔ تو اس امت نے اگر اس کو اختیار کیا اور یہ سمجھا کہ یہ اس امت کی بھی قسمت ہے کہ آپس میں اسی طرح لڑتی رہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے مجرموں کا ٹھکانہ تو اللہ کے ہاں جہنم ہی ہے، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیر سویر سزا دے گا۔ اس لیے بہرحال پھر میرا یہ کہنا ہے، سب آپس میں اتفاق کریں اور اپنے اپنے طرز پر اگر کام کریں تو کام کریں، لیکن اسلام کے الفاظ کا غلط استعمال نہ کریں۔ امارت اور شورا کے نام پر دو دھڑے نہیں ہو سکتے۔ اختیار امیر کو قرآن میں اور احادیث میں دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شورا بنائے، کوئی اور الگ جہت نہیں ہے جو شورا اس پر تھوپے گی، وہ جس طرح چاہے گا شورا بنائے گا۔ اگر وہ شورا بنانے میں دھوکہ دھڑی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، تو اس سے امت مجموعی طور پر یا امت کے اگر اہل حل و عقد ہیں تو وہ نمٹیں گے، لیکن وہ اگر خود دھڑا بنانے میں اور فرقہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ خود مردود ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان سے قیادت چھین لی جائے اور وہ لوگوں کے لیے مرجع نہ رہیں، بلکہ وہ پچھلی صفوں میں ان کو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے، تاکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔